السلام علیکم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں جانا۔ غزوہ بدر کیا ہے، کب ہوئی اور کس کے درمیان ہوئی، ان سب کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں جانا تھا۔ آج ہم اسلام کی دوسری بڑی جنگ جسے غزوہ احد کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ غزوہ احد مسلمان اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی دوسری بڑی جنگ ہے۔ یہ جنگ 3 ہجری 7 شوال میں لڑی گئی۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے۔ یہ جنگ احد کے قریب یعنی اس پہاڑ کے قریب لڑی گئی جبھی اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس جنگ میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 آدمی مارے گئے تھے۔ کفار مکہ کے مقتولین کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے کفار مکہ کے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے اکسایا اور ان کی مالی مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ غزوہ بدر میں نقصان کی وجہ سے کفار مکہ کی عزت، رعب اور دبدبہ خاک میں مل گیا تھا، جس کا انہیں بہت زیادہ دکھ تھا اور وہ اپنی اسی عزت، رعب اور دبدبہ کو بحال کرنے کے لیے جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ غزوہ بدر کے 1 سال بعد کفار مکہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے۔ کفار مکہ کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 15 خواتین بھی شامل تھیں۔ ساز و سامان میں 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ اس لشکر کے سردار ابو سفیان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مکہ میں ہی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی روانگی کا پیغام فوری طور پر پہنچایا۔ لشکر کفار کی روانگی کی اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسجد نبوی میں مشورے کے لیے اکٹھا کیا۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 کا لشکر لے کر 6 شوال 3 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عین موقع پر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر احد کی پہاڑی کی گھاٹی کے قریب ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور احد کے پیچھے رک کر صفیں درست فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل رماتہ پر تعینات کیا تاکہ دشمن کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کی صورت میں بچاؤ کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کے لشکر کے علم بردار طلحہ عبدری نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکارا۔ اس کے جواب میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری باری کفار کے 10 علم برداروں کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وحشی نامی ایک غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑی بہادری اور جانثاری سے لڑے اور انہوں نے دشمن کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کفار بدحواس ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ جبل رماتہ پر موجود تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز بھی نیچے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت ابو بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاکید یاد دلائی کہ چاہے فتح ہو یا شکست، ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ مگر وہ یہ سمجھ کر کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، اس جگہ جبل رماتہ سے نیچے اتر آئے۔ اسی طرح وہاں صرف 10 تیر انداز باقی رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑی کو خالی دیکھ کر پیچھے کی طرف سے اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور پہاڑی پر موجود حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ کفار کے دوبارہ حملہ کرنے سے حضرت معصب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے علم بردار تھے، شہید ہو گئے۔
ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ کافروں نے اعلان کر دیا معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ ایک کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ پیشانی اور رخسار پر بھی زخم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھا ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لگاتار تیر برسا کر کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھا۔ اب مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مسلمانوں نے دوبارہ اکٹھے ہو کر بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ کفار کو پیچھے کیا، اور جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ واپس لوٹ جانے میں ہی انہیں اپنی عافیت سمجھی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، کیونکہ کفار مکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں ان کو کامیابی نہ ملی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظیم الشان قربانیاں اور بہادری کی مثالیں اس جنگ میں دیکھنے کو ملی۔ اس جنگ میں ہمیں ایک اور سبق ملا کہ عزت و کامیابی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے، اور اگر ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آنے والی اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بعد ہونے والی غزوہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔